بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج آپ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے محبت کا واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اب یہ واقعات سنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میرے سمیت آپ لوگ بھی اللہ تعالیٰ سے کسی نہ کسی امید کے ذریعے جڑے رہیں، کیونکہ جب ہم یہ واقعات سنتے ہیں تو ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ بجائے کہ ہم گناہ گار ہیں، لیکن پھر بھی یہ واقعات سن کے ہمارا ایمان دوبارہ سے تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ واقعات سننا ہمارے لیے بہت اہم ہوتا ہے۔ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد کا ایک لمحہ بھی مل جاتا ہے تو ہم سب نے یہی سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو جس لمحے ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں تو اس لمحے اللہ تعالیٰ بھی ہمیں یاد کرتا ہے۔ تو اگر تھوڑا سا بھی وہ ہمیں یاد کر لیتا ہے تو یہ ہمارے لیے کتنی خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں اسی امید کے ساتھ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد کا تھوڑا سا لمحہ بھی مل جائے تو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے محبوب حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا واقعہ لے کر حاضر ہوں۔ تو ہوا کچھ یوں کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بکریاں چرا رہے تھے۔ تو جب آپ بکریاں چرا رہے تھے تو قریب سے ایک آدمی گزرا۔ اس آدمی نے اپنی ہی دھن میں اللہ تعالیٰ کی شان میں کچھ الفاظ بآواز بلند کہے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سن لیے۔ اس آدمی نے جو الفاظ کہے وہ یوں تھے کہ پاک ہے وہ زمین کی بادشاہی والا اور آسمان کی بادشاہی والا، پاک ہے وہ عزت، بزرگی، ہیبت اور قدرت والا، اور وہ بڑائی اور دبدبے والا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے محبوب حقیقی کی شان میں اتنے پیارے الفاظ اس آدمی کی زبان سے سنے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل مچل اٹھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس آدمی کو روکا اور آپ نے فرمایا کہ اے بھائی، اللہ تعالیٰ کی شان میں تم نے اتنے پیارے الفاظ کہے ہیں، ان الفاظ کو ایک مرتبہ دہرا دو۔ اس آدمی نے کہا کہ آپ مجھے اس کا کیا بدلہ دیں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو میں بکریوں کا ریوڑ چرا رہا ہوں اس میں سے آدھا میں تمہیں دے دوں گا۔ تو اس آدمی نے کہا کہ مجھے یہ سودا منظور ہے، میں اللہ تعالیٰ کا نام دوبارہ انہی الفاظ سے دہرا دیتا ہوں۔ تو اس نے اللہ تعالیٰ کی شان میں دوبارہ وہ الفاظ کہہ دیے جو وہ پہلے کہہ رہا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب پھر وہ الفاظ سنے تو آپ کو اتنا سرور ملا کہ آپ نے فرمایا کہ اے بھائی، تم یہ الفاظ ایک مرتبہ پھر دہرا دو۔ تو اس آدمی نے کہا کہ اب مجھے آپ اس کے بدلے میں کیا دیں گے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں اس کے بدلے اپنی بکریوں کا بقیہ آدھا ریوڑ بھی دے دوں گا۔ اس آدمی نے کہا مجھے منظور ہے۔ تو اس نے اگین اللہ تعالیٰ کی شان میں وہ الفاظ دہرا دیے۔ اب کی بار بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنا سکون اور اتنا سرور میسر آیا کہ آپ نے پھر فرمایا کہ اے بھائی، برائے مہربانی ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ کی شان میں وہ الفاظ تو کہہ دے۔ اس نے کہا کہ اے ابراہیم، تمہارے پاس اب کچھ نہیں بچا مجھے دینے کے لیے، تو اب تم مجھے کیا دو گے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی بکریاں اب تمہیں دے چکا ہوں، میں اپنی بکریاں اب تمہیں دے چکا ہوں، تو اب میں یہ تمہاری بکریاں چرایا کروں گا۔ اب یہ جو تمہاری بکریاں ہو چکی ہیں میں انہیں چرایا کروں گا، لیکن تم اللہ تعالیٰ کی شان میں وہ الفاظ دوبارہ کہہ دو۔ تو وہ آدمی مسکرایا اور اس آدمی نے کہا کہ اے ابراہیم، تجھے مبارک ہو، میں اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا تھا کہ جا کے دیکھ کہ میرا خلیل مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، وہ میری محبت کے بدلے وہ اپنا سب کچھ لٹانے کو تیار ہو جائے گا۔ تو اے ابراہیم، مبارک ہو کہ تم اس آزمائش میں کامیاب ہوئے۔
ایک دم بھی محبت چھپ نہ سکی جب تیرا کسی نے نام لیا، ایک دم بھی محبت چھپ نہ سکی جب تیرا کسی نے نام لیا، جان دی تو دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو ناظرین کرام، اب ہم نے یہ واقعہ سن لیا تو ہر بات سے ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو اس بات سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا؟ ہم نے آخر میں اس کا نتیجہ بھی نکالنا کرنا ہے کہ ہم نے جو بات سنی، ہم نے اس کو ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نہیں نکالنا، بلکہ ہم نے یہ سوچنا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ تو یہ جو آج ہم نے واقعہ سنا، اس کا ہمیں کیا نتیجہ اخذ کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ نتیجہ اخذ کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں، جو کہ ہمارا محبوب حقیقی ہے، سب کچھ، اپنا سب کچھ اس کی راہ میں جب ضرورت پڑے تو قربان کر دینا چاہیے۔ اس کی محبت کے بدلے اپنے پیسے کو بھی قربان کر دینا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے جس کا مفہوم ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تمہارے مال، تمہاری اولاد اور تمہاری جانوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ حضور نے فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تمہارے مال، جان اور اولاد سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ تو یہاں سے ہمیں حضور کے فرمان سے بھی کیا سیکھنے کو ملا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی خاطر ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہو جانا چاہیے۔ تو وہ قربانی مال کی قربانی بھی ہو سکتی ہے۔ آپ جتنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں گے، وہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بدلہ دے گا اور آپ کے دل میں اپنی محبت اور شوق پیدا کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مقصد ہمارے دل میں محبت اور شوق پیدا ہونا ہے۔ جب تک انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا، اس کی محبت حاصل کرنے کا شوق پیدا نہیں ہوتا تو اس کی عبادت بیکار جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا کریں، غریبوں کو دیا کریں، اور جو ضرورت مند آپ کو نظر آئے، آپ یہ مت دیکھا کریں کہ اس کے پاس پہلے کتنا روپیہ یا اس کے پاس پہلے کتنی چیزیں موجود ہیں۔ بعض اوقات کچھ غریب ایسے ہوتے ہیں جو اپنی حاجت بیان نہیں کرتے اور ان کے کپڑے بھی اچھے ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ موجود ہے۔ تو اس لیے آپ مکمل دھیان رکھا کریں کہ کہیں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اپنی حاجت تو بیان نہیں کر سکتے، لیکن ان کو ضرورت ہے کہ ان کو کھانے پینے کے لیے چیزیں فراہم کی جائیں۔ تو اگر آپ اللہ کے بندوں کا خیال رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کا خیال رکھے گا انشاءاللہ۔ اگلی ہم نئی بات میں آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔